وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. صحیح بخاری میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسیب سے پوچھا، یہ سعید ابن مسیب، ان کا شمار کبار تابعین میں، کبار تابعین، تابعین کی 3 قسمیں، کبار تابعین، اوساط تابعین اور صغار تابعین، یعنی بڑے تابعین، درمیانے تابعین اور چھوٹے تابعین۔ بڑے تابعین وہ ہیں جن کی زیادہ تر روایتیں صحابہ سے ہوں، اور درمیانے تابعین وہ ہیں جن کی 50% روایتیں صحابہ سے ہوں اور 50 جو ہیں وہ تابعین سے ہوں، اور چھوٹے تابعین وہ ہیں جن کی بہت تھوڑی روایتیں صحابہ سے ہوں، اکثر روایتیں تابعین سے ہوں۔ اور سعید بن مسیب یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اس لیے محدثین نے بالاتفاق ان کی مرسل حدیث کو حجت مانا ہے، کیونکہ ان کی ہر روایت صحابہ کرام سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ قتادہ کہتا ہے کہ میں نے ابن مسیب سے پوچھا رجل بہ طب، کہ ایک شخص پر طب ہو، جادو کا اثر ہو، اور یؤخذ عن امرأتہ، یا اس کو اس کی بیوی سے دور کر دیا گیا ہو، یعنی جادو کر کے اسے کسی قابل نہ چھوڑا گیا ہو، اور بیوی کے قرب کی اس میں صلاحیت ختم کر دی جائے کہ بیوی کے قریب ہی نہ جا سکے، اس قدر اس کو معذور کر دیا گیا ہو جادو کے عمل سے، ایحل عنہ او ینشر، تو اس جادو کو اس سے کھولا جائے گا، زائل کیا جائے گا یا نہیں؟ قال، تو سعید بن مسیب نے فرمایا لا بأس بھی، کوئی حرج نہیں، اس کو کھولا جائے گا، جادو کو نکالا جائے گا۔ انما یریدون بالاصلاح، اس عمل سے یعنی جادو کھولنے سے جو ان کا قصد اور ارادہ ہے وہ اصلاح کا ہے، تاکہ ہمارا بھائی صحت پالے اور شفا پالے اور اس کی تکلیف ظاہر ہو جائے۔ فاما ما ينفع فلم ينهى عنه، جو چیز نافع ہوتی ہے اور لوگوں کی نفع بخش ہوتی ہے اس سے روکا نہیں جا سکتا۔ خلاصہ یہ ہوا یعنی سعید مسیب کے قول کا کہ ایک شخص کو اگر جادو ہو، اسے کوئی تکلیف ہے، مرض ہے، کوئی بیماری ہے، یا یہ مرض ہے کہ وہ بیوی کے قابل نہیں رہا اور اس کا قرب کہ اس میں طاقت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اس جادو کے اثر کو نکالے نہ نکالے؟ تو اس تابعی، عظیم تابعی نے جواب دیا کہ نکالا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جادو کا نکالنا اس کے لیے نافع ہے اور نافع چیز سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ 2 ہمارے سامنے رائے آ گئی، ایک یہ کہ جادو کو نکالنا ناجائز ہے، دوسرا یہ کہ جائز ہے۔ حسن بصری کا قول ہے، فرماتے ہیں لا يحل السحر الا الساحر، کہ جادو صرف ساحر ہی نکال سکتے، کسی شخص پر جادو ہو تو اس کو ساحر ہی نکالتا ہے۔ اس قول سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ حسن بصری کے نزدیک بھی جادو نکالنا جائز نہیں اور جادو کو کھولنا اور زائل کرنا جائز نہیں۔ اب یہ 2 متضاد باتیں سامنے آ گئیں، یعنی بعض سلف کے نزدیک جادو کھولنا اور نکالنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ یہ تضاد ہے، تعارض اور تناقض ہے، کیا اس کا حل کریں گے؟ اس کا بہترین حل ابن قیم رحمہ اللہ نے پیش کیا، وہ قول آگے ابن قیم کا آگے قول آ رہا ہے۔ جی قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں نشرہ جو ہے، نشرہ اس کا کیا معنی ہے؟ حل السحر عن المسحور، کہ جادو والے شخص سے جادو کو اتارنا اور کاٹنا اور دور کرنا۔ وہی نوعان، اس کی 2 قسمیں، اس عمل کی 2 قسمیں، ایک حل بسحر مثلہ، کہ جادو نکالنا اور کاٹنا جادو ہی کے ذریعے، جادو نکالنا جادو ہی کے ذریعے۔ وہو الذی من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل، یہ ناجائز ہے۔ وعلیہ یحمل قول الحسن، اسی پر حسن کا قول محمول کیا جائے گا۔ حسن فرماتے ہیں نا کہ سحر کو کھولنے والا ساحر ہی ہوتا ہے، ساحر ہی ہو سکتا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ساحر ہی سحر کو کھولتا ہے، معنی جس سحر کو ساحر کھولے گا یقیناً وہ ناجائز ہوگا۔ تو وعلیہ یحمل قول الحسن یتقرب الناشر المنتشر الی الشیطان،
اس طرح ناشر جو جادو کھول رہا ہے، بل منتشر جس کا جادو کھولا جا رہا ہے، یہ دونوں شیطان کے قریب آ جائے، کیونکہ انہوں نے سحر کو کھولا یا کھلوایا سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے، ابطال السحر بالسحر، تو اس جادو میں خود ملوث ہو گئے، تو وہ شیطان کے قریب آ گئے، انہوں نے شیطان کا قرب اختیار کر لیا، بما یحب، جو شیطان چاہتا ہے، فیبصر عملہ عن المسحور، اس طریقے سے وہ مسحور کے عمل کو باطل کرتا ہے اور اس کا جو سحر ہے اس کو کھولتا اور دور کرتا ہے۔ اس پہلی قسم کا معنی یہ ہوا، خلاصہ یہ ہوا کہ ایک شخص پر جادو ہوا، اس جادو کو آپ کاٹیں یا کٹوائیں جادو ہی کے ذریعے، یہ ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ سلف صالحین جنہوں نے سحر کو کھولنا یا کاٹنا یا ختم کرنا، زائل کرنا حرام قرار دیا ہے، وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ جب سحر کو سحر سے ختم کیا جائے اور جادو کو جادو سے توڑا جائے اور کاٹا جائے پھر وہ حرام ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ النشرہ بالرقیہ، کہ جادو کے اثر کو زائل کرنا اور دور کرنا شرعی دم کے ذریعے، بدتعوذات اور معوذات کے ذریعے، بل ادویہ اور نافع دواؤں کے ذریعے، بددعوات المباحہ اور دعاؤں کے ساتھ جو کہ حلال اور جائز۔ دوسری صورت ہے کہ آپ جو مسحور ہے اس کے جادو کو زائل کرتے ہیں دم کے ساتھ، قرآن آیتیں پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پڑھ کر، نبی علیہ السلام سے منقول دعائیں پڑھ کر۔ یہ بعض اوقات دوائیں ہوتی ہیں، ایک طریقے علاج، اس سے بھی سحر کا جو عمل ہے وہ باطل ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، تو یہ مباح اور حلال ہے۔ تو یہ جو ابن قیم کی تفصیل ہے، اس سے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا۔ بعض علماء نے اس سے روکا اور بعض نے کہا کہ جائز ہے۔ انہوں نے دونوں قولوں کو جمع کر دیا کہ روکنے کا محمل یہ ہے کہ جادو کو جادو سے توڑوانا اور ختم کروانا یہ ناجائز ہے، اس عمل کا مرتکب خود کفر میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جادو کو آپ ختم کروائیں اور زائل کروائیں قرآنی اذکار کے ساتھ، قرآنی آیات کے ساتھ یا نافع دواؤں کے ساتھ، یہ صورت جو ہے وہ جائز ہے اور بالکل قابل قبول ہے۔